یہ کیمرہ ذرا نیچے کر لیں گے نا، کیمرہ بند کیمرہ تھوڑی بند لے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کیمرہ بند کر لیں گے۔ جزاک اللہ، بس تھوڑی سی آپ رکھ، کیمرہ ذرا بند کر دینا تھوڑا، جزاک اللہ۔ یہ بند کر دیں بھائی، کیمرہ بند کر دیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بس 20 یا 25 منٹ کے آس پاس ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وقت زائد ہو تو مجھے بتلا دینا ذرا، انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ ذو الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ ذو الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے۔ لاہور شہر میں میرے حضرت اقدس جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صغر صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے: حضرت میں دعا کرتا ہوں، پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں، پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے:
جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ پوری زندگی حالات میں گزر جائے پریشانی میں گزر جائے اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے رب کا دروازہ نہ چھوٹے اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے ختم پریشانی یہ پریشانی تکلیف یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب کا در نہیں چھوڑنا چاہے ٹکڑے کھار گزارا کر لیں۔ ایک اللہ والے بزرگ ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ میاں ہم سے خوش ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ میاں ہم سے خوش ہیں فرمائے لگے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس حال میں رکھیں اگر وہ اس حال میں اللہ میاں سے خوش تو رب بھی ان سے خوش ہے رب کا در نہیں چھوڑنا ہے ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا یہی جھولی کو بھرنا ہے یہ خالی نہیں جاتی ہیں۔ پھر کروں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے اور رات یہ 1 بجے کے آس پاس کا وقت ہے یہ کس سینے بٹھا رکھا یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت نے بٹھا رکھا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لوں کھڑے ہو جاؤ کیا نام ہے چھوٹے بچے کھڑے ہو جاؤ کیا نام ہے اپنے بیٹے کا ہاں شاہزادہ اور اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا کہاں کیا کہہ رہے ہیں کوٹلی نوشہرہ میں دیکھیے پوچھنے کا فائدہ ہو گیا نہیں کوٹلی نوشہرہ میں گھر نہیں ہے آپ کا کوٹلی نوشہرہ میں نہیں گھر اپنے بیٹے کا اور سوچو کہاں پر گھر نظر ہے ہاں اونچی آواز سے کہو جنت تو پہلے کہاں تھے پہلے کوٹلی نوشہرہ میں تھے اور اب جنت میں پہنچ گئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہے دیکھو یہ ہے جلسے میں شرکت کرنے کی برکت اگر جلسے میں نہ آتے تو کوٹلی میں رہتے آپ یہ جلسے میں شرکت کرنے کی برکت کہ کوٹلی سے جنت میں پہنچ گئے الحمدللہ بچوں کو بھی نیک مجالس میں لائے کریں اللہ ہے اب بیٹھ جاؤ اپنے بیٹے یہ کوٹلی میں کہاں گھر آپ کو یاد ہے اس بستی کا نام کیا ہے وڈالہ سندو کوٹلی میں کہاں گھر یہ وڈالہ میں کہاں گھر یاد رکھنا ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا ہمارے حضرت مولانا احسان اللہ فاروقی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ انہیں قبر کو نور سے منور فرمائے مجھے میں خیال ہے ابھی میرے کو بتلایا شاید کہ پہلے کسی نے اطلاع دی ہو میرے علم میں نہیں تھا میں گیا تھا بتلایا تھا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ غریق رحمت فرمائے ہمارے عظیم بزرگ تھے اللہ تعالیٰ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اللہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے انشاءاللہ قرآن پاک میں ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اتبعتهم ذریتهم بإیمان ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ پیروی کی فرمایا الحقنا بہم ذریتہم ایمان کی برکت سے آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملا دیں گے اور اکٹھا کر دیں گے جامع اشرفیہ میں عظیم ہستی گزری شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کانوی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ اپنے عظیم بزرگ استاد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھنے لگے کہ سائی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ پیروی کی یہاں اولاد سے مراد کون سی اولاد ہے
اس سے مراد نسبی اولاد ہے، اپنی ہیں گھر کی اولاد، نسبی اولاد مراد ہے یا روحانی اولاد بھی اس میں داخل ہے؟ اس سے مراد صرف نسبی اولاد ہے یا روحانی اولاد بھی اس میں داخل ہے؟ علامہ شربی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے مولوی صاحب جب اللہ میاں نے قید نہیں لگائی تو تم کیوں لگاتے ہو؟ جب اللہ میاں نے قید نہیں لگائی تم کیوں لگاتے ہو؟ فرمایا اس میں نسبی اولاد بھی داخل ہے، روحانی اولاد بھی داخل ہے۔ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ ایمان کی برکت سے اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ، شاگردوں کو اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ، مریدین کو اپنے شیوخ کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں سب کو اللہ ملا دیں گے اور اکٹھا کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے۔ وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ ایک واقعہ میں سنائی رہا ہوں، پچھلے بیان میں سنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ہمارے شعبان کے مہینے میں سندھ کے بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد ادریس سمرو دام برکاتہ اللہ علیہ تشریف لائے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک معمار، ایک مستری تعمیر کا کام کرنے والے، ایک معمار ایک مستری تعمیر کا کام کرنے والے، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آخری وقت میں ان کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے کہ گارا لاؤ اینٹ لاؤ، گارا لاؤ اینٹ لاؤ، گارا لاؤ اینٹ لاؤ، یہ کلمات نکل رہے ہیں۔ ہم گھر والے بڑے پریشان ہیں کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے، اللہ کرے ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ بہرحال وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے، سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے، اللہ کرے ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، لیکن بار بار وہی کلمات نکل رہے۔ تو اچانک قریب سے ایک مزدور گزرے، دیکھا گھر والے پریشان ہیں، تو وہ گھر والوں کو کہنے لگے تم پیچھے ہو جاؤ میں ان کا علاج کرتا ہوں، تم پیچھے ہو جاؤ میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ بہرحال گھر والے پیچھے ہو گئے تو مزدور قریب ہوئے، دیکھا ان کی زبان سے وہی کلمات، گارا لاؤ اینٹ لاؤ، گارا لاؤ اینٹ لاؤ۔ یہ جو مزدور تھے انہوں نے اپنا منہ ان کے کان کے قریب کیا، اپنا منہ کان کے قریب کہنے لگے استاد جی کام پورا ہو گیا ہے، استاد جی کام پورا ہو گیا ہے۔ کہنے لگا اچھا کام پورا ہو گیا؟ تو میں پھر سے کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گیا۔ گھر والے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، آپ نے کون سا نسخہ استعمال کیا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا؟ وہ مزدور کہنے لگے بات دراصل یہ تھی کہ یہ ہمارے استاد تھے، میں مزدور تھا، یہ ہمارے استاد تھے، ان میں اور بھی خوبیاں موجود تھیں، ایک خوبی یہ تھی کہ شام کے وقت جب اپنے کام کو ختم کرتے تو کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے کام کو ختم کرتے، تو بس میں نے وہی خوبی یاد دلائی کہ اس کا یہ کام پورا ہو گیا ہے۔ اور جیسے وہ اپنی فوراً ایک ادا یاد آئی اور کلمہ طیبہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ گھروں میں حالات آ جاتے ہیں، کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ۔
کوئی بھی ہیلا وسیلہ اختیار کریں لیکن نظر رب کی ذات پر رہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول ہے۔ ایک بات دل میں بٹھا لیں، کیا نام ہے اپنے بھائی کا؟ سامنے بیٹھے ہیں، کیا نام؟ بھائی محمد صلی اللہ خوشیوں سے بھر دے ہمارے بزرگوں کا اسم گرامی، اللہ برکتوں سے بھر دے۔ مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک ایک بزرگ کا محبت سے نام لوں اور ذکر خیر کروں۔ یہاں یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بات دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں آپ رحم اللہ۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا نفع ہی نفع ہے۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ ہاں بھائی نہیں، یہ بات دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا نفع ہی نفع ہے۔ مسلمان کا نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دیں، دعا کی توفیق عطا فرما دیں، بس پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ویسے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، کتنا پیارا انداز۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شروع میں امتحان کا ذکر ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ دیکھو دنیا میں امتحان ہو تو وہاں امتحان سے پہلے پرچہ کھولتے نہیں، پرچہ بند رکھتے ہیں، اور اللہ میاں نے پورا پرچہ کھول دیا کہ امتحان میں کیا چیزیں آئیں گی۔ نمبر 1 بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے، کبھی خوف کے ذریعے۔ جیسے قریب میں افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے طالبان کا ہے، طالبان کا امتحان لیا نا، امتحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے 100/100 نمبر دے کر ان کو پاس کیا ہے، امریکہ کو ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ ایک امریکی جنرل کا بیان تھا کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ، الحمدللہ۔ اللہ نے اپنی قوت کی نشانی ظاہر فرمائی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، فتح اور کامیابی کا دار و مدار اسباب پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے اوپر ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کمزور تھے تو ہم نے تمہاری بدر میں مدد کیا۔ اللہ نے کیسی بے مثال فتح عطا فرمائی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات شکر کریں، اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ساتھ کر دوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے، ایک نہیں یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قطع نہیں ہو سکتا۔ یہ قادیانیوں کی مت ماری گئی یار، یہ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ، رب رسے تو مت خسے، رب رسے تو مت خسے، جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے مت چھین لیتا ہے۔ ان کی مت ماری گئی یار۔ مرزا قادیانی نبی بننا اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہاں ابھی 12 ربیع الاول کو چناب نگر میں وہاں ایوان محمود کے سامنے بھی اللہ نے وہاں احرار کے وہاں اجتماع میں وہاں پر ہمارے حضرات نے دعوت دی، تو ایک بھائی کہنے لگے کہ یہ قادیانی مرزا غلام قادیانی جس کو تم نبی مانتے ہو، نبی بننا اس کا تصور نہیں ہو سکتا، ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے شراب وہ پیتا تھا جانا۔ یہاں کسی کے بارے میں سن لیں کہ وہ شراب پیتے ہیں، آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ جھوٹ وہ بولتا تھا۔ اب ایسی کارستانیاں ہیں کہ مجمع میں ذکر کرنا ان کو مشکل ہے۔
ہم شکر نہیں ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پیاری ہستی، سب سے محبوب ترین ہستی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے جو محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر، دوسرا سرا حوض کوثر پر ہے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں پہنچ رہا ہے۔ صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں پہنچ گئے۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے اور 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ، یہ جنت کا توشہ ہے آپ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی۔ آخر میں رکھ کر دوں، ہم راستے میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ پہلا کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے، یہ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین۔ اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے، آمین آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ جی تو یہ احباب نے پرچیاں ڈالی تھی، اب وہ لمحہ آن پہنچا ہے، دیکھتے ہیں کہ کس خوش نصیب کو مدینے سے بلاوا آتا ہے۔ تو پہلی پرچی انشاءاللہ احباب بیٹھے رہیں، جس بھائی کی پرچی نکلے گی اس کا نام بولا جائے گا، وہ بھائی فوراً اسٹیج پر آ جائے۔ پہلی پرچی ہمارے استاد جی اٹھائیں گے انشاءاللہ۔
ताला करम फरमाए भाई। आप हजरात हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल खड़े नहीं होंगे, अल्लाह ताला करम फरमाए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला करम फरमाए। तो भाई सभी उठा लो तो सारी भाई दिल तो करता है सारी उठा लो, सबको अल्लाह पाक पहुँचा दे। अल्लाह चलो अल्लाह पाक इज़ा। चलो भाई देखो किसी एक की पर्ची निकल आए इंशाअल्लाह वो भी खुश नसीब, लेकिन नीयत सबकी है और दिल में मोहब्बत सबकी है। आप सारे खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ये अल्लाह पाक कबूल फरमा लेना। चलो अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब्दुल हसीब वल्द अब्दुल रशीद अच्छा वडाला संधवा। अच्छा चलो भाई माशा कहाँ पे हैं भाई? खड़े हो जाएं। अच्छा कहाँ है? माशाल्लाह आ जाए आ जाए। नारे तकबीर। नहीं यार अब तो खुशी का मौका है, ढीले पड़ गए हो, हाथ फिजा में लहरा के नारे तकबीर। आ जाए अब्दुल रशीद भाई। नाम यहाँ पे खत्मे नबूवत जिंदाबाद का नारा लगे। खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, आप कहो खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। ये चाची एक शील्ड पकड़ाएं यहाँ से। अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह कबूल फरमा ले सब, अल्लाह बरकतों से भर दे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा ले। दूसरी पर्ची हम किसी छोटे बच्चे से उठवाते हैं। जी जी भाई थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अच्छा चलो माशाअल्लाह। चलो माशाअल्लाह जी। सिकंदर आजम वल्द शौकत अली दबुर्जी बागा। सिकंदर आजम वल्द शौकत अली हैं भाई। सिकंदर आजम वल्द शौकत अली अगर है तो स्टेज की तरफ आ जाए। जी नहीं है, थोड़ा 5 मिनट इंतजार कर ले, एक पर्ची उठा लेते हैं। ठीक भाई आपके आसपास में सिकंदर आजम वल्द शौकत अली। दूसरी पर्ची मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला नियामत अली वल्द बारू गुजर। माशाअल्लाह। नियामत अली वल्द बारू गुजर वडाला संगवा। आ जाए आ जाए आ जाए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा चलो माशाअल्लाह। आ जाए इधर आ जाए। जल्दी शील्ड एक मिनट शाबाश। खत्मे नबूवत का नारा लगा। नारा खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। शीर उस्ताद जी के हाथ में। जी जी एक इधर रहती है ना अभी ये शीर। वो चलिए वो मेहमानों का बॉक्स है। दो हो गए। हाँ जी ये दो। ये एक चाचू से कारी फारूक साहब से एक हिला दे जरा।
माशाल्लाह जी, पहली पर्ची निकली है प्रोफेसर मुतीउर रहमान साहब की। सब मोहब्बत में एक नारा लगा दें, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जी उनको इंशाल्लाह मिलेगा टिकट प्रोफेसर साहब। दूसरी ये जी दूसरी पर्ची चाची, दूसरी किसको है जी चाचू इदरीस साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेहमानों के अलावा निकल आई जी। मेहमान नहीं, ये डब्बा सिर्फ जो हमारे मेहमान इश्तिहार पे नाम, इसमें मैंने अपनी भी नहीं डाली। देखें जी माशा। नहीं, ये भी मेहमानों के अलावा निकल आई। हमने ये डब्बा रखा ही मेहमानों के लिए। मेहमान कारी साहब कह रहे हैं दो कुर्बानी। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आपको मैं बाद में बताता हूँ कि किसकी निकली है। मोहब्बत में नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नहीं यार, हाथ नहीं सबके खड़े हुए, मैं नाम लेने लगा हूँ, आप सब खुश हो जाएंगे। नारे तकबीर। ये पर्ची मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहिब। अल्लाह पाक मुबारक करे जी। सब आप बैठ जाएं। दुआ ये मक्खन होता है, हम इतनी देर बैठे हैं, अब बगैर दुआ के चले जाएं नहीं। सुकून से सब भाई बैठे, तफसीली दुआ होगी। बैठ जाएं सब भाई, बैठ जाएं। शाबाश शाबाश, बैठ जाएं बैठ जाएं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए माशाअल्लाह। अल्लाह बरकतों से नवाजे, अल्लाह बरकतों से नवाजे, अल्लाह खुश रखे। थोड़े से तौबा कलिमात कहलवाई। हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल। सब हजरात तशरीफ रखें। हजरत बैत के लिए चंद कलिमात जो है ना अभी कहलवाएंगे। अल्लाह ताला खुश रखे भाई। अल्लाह आप सबको मुबारक हो। चलो भाई, मेरी पर्ची पर आप सब हज़रा खुश हुए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। बस इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने साथ बख्शी तो पूरे मजमे के लिए खूब दुआ करूँगा और आपका नुमाइंदा बन के जाऊँगा इंशाअल्लाह की रहमत से। अकेला नहीं, सबकी अल्लाह मोहब्बत दुआएँ। थोड़े से तौबा कलिमात हैं, ये कुछ आजकल कहलवा देता हूँ, अपने बड़ों की निस्बत हासिल हो जाए। हमारे हर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बैत तौबा का नाम है। ये मेहमान तशरीफ़ लाते हैं, इनकी बरकत से हमारी भी तौबा हो जाती है। बड़ों का ही फैज़ है। पहले से कहीं अपने बुज़ुर्गों से बैत हों तो तौबा के नीयत से कलिमात कह लें। कोई बैत और तौबा दोनों नीयत से कह लें, जैसे अल्लाह ताला दिल में डालें। और अगर आप कोई खामोशी बैठे रहें तो आपका खामोश बैठना भी न बरकत से खाली नहीं। ये मजलिस ऐसी है, इसमें कोई हुमुल्लज़ीन ला यश्क़ा जलीसुहुम, इसमें बैठने वाले भी महरूम नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये रुमाल, ये थोड़ा सा ये रुमाल से कुछ जो करीब वाले हैं को रुमाल पकड़ लें। बाकी ने अगर सिर्फ चाहे ज़ुबानी कलिमात कह लेना है, या कोई करीब को रुमाल को जोड़ना चाहे रोज़ जोड़ लेना, बस चंद एक करीब करीब जोड़ लेना है। अगर रुमाल न भी, ये चादर मिला लेना, ये चादर से कोई चादर मिला लेना बस। बाकी जो दूर वाले साथी हैं वो सिर्फ कंधे पे चाहे हाथ रख लें, पास से साथ वाले कंधे पे हाथ रख लें। हाँ, रुमाल न भी पहुँचे तो ज़ुबानी कलिमात कह लेना हमारे भाई में, साथ साथ कलिमात। अल्लाह खुश रखे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ تھوڑی سی بات سن کر دعائے خیر ہے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میرے حضرت جامع شفیع میں مجلس میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے انشاءاللہ۔ چلو آ جائے یا بس کر لیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا جزاک اللہ۔ اللہ کرے آواز، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ اکبر۔ ایسا ہے، چلو بھائی اونچی آواز والے ساتھی ہیں، یہ ہمارے بھائی قاری خبیب صاحب ہیں، مولانا حسین جو پیچھے ہے، اونچی آواز جن کی ہو بھائی مولانا اسلام الدین صاحب ذرا پہنچاؤ آواز ذرا۔ چلو پھر مخل دعائے خیر کر لیں۔ ہاں جی اچھا اچھا چلو ہیں یہ آپ اتنا اونچی آواز سے کہہ دیں جب میں کلمات کہوں اونچی آواز سے کہ 3 تسبیحات پڑھتے رہیں، اونچی آواز سے کہیں۔ ہاں 3 تسبیحات پڑھتے رہیں، 3 تسبیحات پڑھتے رہیں، اور اونچی آواز سے کوئی بول سکتا ہے؟ ہاں اور جزاک اللہ۔ 3 تسبیحات پڑھتے رہیں۔ ہاں فجر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ طیبہ پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اور عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھ لیں، اور عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھ لیں، اور رات کو درود شریف پڑھ لیا کریں، اور رات کو درود شریف پڑھ لیا کریں۔ نماز والا درود شریف افضل ہے، نماز والا درود شریف افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جزاک۔ یہ 3 تسبیحات
یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار پڑھ لیا کریں، ورنہ کم از کم 10 بار پڑھ لیا کریں، اور راستے میں آتے جاتے بھی اور راستے میں آتے جاتے بھی کوئی اور زبانی مصروفیت نہ ہو، کوئی اور زبانی مصروفیت نہ ہو، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، اس کا دل کبھی اداس نہیں ہوگا۔ اس کا دل کبھی اداس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور برکتوں سے بھر دے ہیں، اور برکتوں سے بھر دے۔ آمین۔ اب دعائے خیر کر لیتے ہیں۔ ساتھی اسٹیج پہ آنے کی کوشش نہ کریں، منتظمین فرما رہے ہیں اسٹیج کمزور ہے۔ چلو دعا کر لیتے ہیں۔ اب دعا کا بھی سب کا دعا کا کہتے ہیں۔ سب ساتھی دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس پورے مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رضا اور خوشنوئی سے مالا مال فرما۔ ہمارے بزرگ بھائی بچے جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، ان کے ایک قدم کو قبول فرما، سب کے گھروں کو خوشیوں سے برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو اور گھروں میں یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بچوں کے رشتوں میں آسانی فرما، سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا اللہ۔